ہارڈ الفاظ بولتے ہیں. غزالی دورہ امام حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیانات سنے میں نے. ایسا ہارڈ بولتے تھے, ایسی ادق زبان ہوتی تھی کہ واقعی یعنی کہ بڑے بڑے شاید مولوی بھی چکر کھا جاتے ہوں گے کہ کیا بول رہے ہیں حضرت, نہیں سمجھ آتی. تو اب یہ ان کا بس وہ انداز تھا, یہ تھوڑی مطلب تو نہیں مطلب بول نہیں پاتے, آسان کرنے جاتے ہیں تو وہ پھر روانی نہیں رہتی بیان کی. یہ بھی ہوتا ہوگا, توجہ نہیں ہوتی ہوگی اس طرف, تو وہ اپنا ان کا ایک منصب تھا, اس طرح بولتے تھے. خود فتح رضویہ شریف کی زبان جو ہے اردو اعلی حضرت کی اتنی ہارڈ ہے کہ علماء بھی, کئی علماء نہیں سمجھ پاتے, بڑے بڑے مفتی بعض وقت نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے اعلی حضرت کی اس عبارت کا. نہ پڑھیں پھر بابا, پڑھنا چاہیے. میں ایک بات بولتا ہوں کہ نہیں بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی, جو نہیں سمجھ میں علماء سے پوچھ لے, یہ کرے, پڑھے ضرور, باہر شریعت ہے. اس کی بھی مطلب بہت اصطلاحات ہیں. اب یہ ضرورت ہے اس کی, اگر یہ نہ لکھتے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہارڈ نہ لکھتے, تو پھر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے آسان لکھنے کی کوشش کی, صدر شریعت نے لکھا ہے, لیکن یہ کہ یہ علم دین ہے تو ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے ضروری تو نہیں ہے, سیکھنے سے آتا ہے. ہاں تو یہ کہ علماء سے رجوع کرے جو نہ سمجھ میں, اس طرح کیا وہ ہے نا پیش لفظ میں لکھا ہے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, تو جس کو جذبہ ہوتا ہے سیکھ لیتا ہے. آخر مطلب یہ کہ وہ طرح طرح کی زبانیں لوگ سیکھتے ہی نا, انگلش سیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا زبانیں سیکھتے ہیں, بڑی ہارڈ چیزیں سیکھتے ہیں جن میں 2 پیسے کا فائدہ وہ سیکھ لیتے ہیں. اور ڈاکٹر اور وکیلوں کو دیکھ لیں, ان کی کتنی موٹی موٹی کتابیں, اور اس میں ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ پلے نہ پڑے کسی کے. ان کو آتے ہیں, بجا یاد ہوتے ہیں ان کو سب کچھ. بڑی موٹی موٹی کتابیں کی لائبریری میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو سب پتہ ہوتا ہے, حفظ ہوتی ہیں بابا کتابوں کی بعض عبارت ہے ان کو. لیکن یہی جس طرف سیکھنے کے لیے گئے وہاں سیکھ کر آ گئے. جی, اس سمت سیکھنے جانے والوں کی تعداد بابا نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں, دین سیکھنے مسئلہ سارا یہ ہے, ٹائم نہیں دیتے. اب ہم اس لیے یہ جیسا فرما رہے نا کہ نہیں عوام سمجھ سکتی, کیونکہ بابا کسی بھی شہر میں, گاؤں میں, دیہات میں رہنے والا, اب زمیندار ہے, اگر کہیں دیہات میں بھی رہتے ہیں تو ان کو اپنی زمینداری اور اس کے حوالے سے بہت سی باتیں آتی ہیں, وہاں حساب کتاب چوپڑے وغیرہ سب سنبھال لیتے ہیں یہ لوگ. لیکن اب مذہبی یا ایسا دینی باتیں سمجھنے کے لیے, چونکہ دنیا بھر میں ایک رجحان نہیں ہے بابا مسلمانوں کا اس سمت جانے کا, چاہے وہ غربت کی طرف اس کا مطلب کہ ہو یا وہ امیری کی طرف ہو. اصل یہ کہ بابا دین سیکھنے کے لیے, اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے یہ اس طرح رجحان نہیں ہے. قافلوں میں سفر کرنا, پھر یہ تربیتی کورس میں آنا. اب کل مجھے ایک بابا اسلامی بھائی ملے شہری میں, انہوں نے ابھی ہمارے قافلہ کورس میں پچھلے دنوں کو 3 دن تربیتی یہاں کورس ہوا تھا, تو کہنے لگے کہ 25 سال ہو گئے مجھے, میں نے 25 سال دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی وابستہ وہ بتا رہے تھے, میں نے وہ کوئی نہیں سیکھا جو یہ 3 دن میں سیکھا ہے. وہ تھے کسی ادارے سے متعلق ہیں, مطلب پروفیشن ہے ان کا, تو ان کو یہ عرض کی کہ آپ نے ان 3 دنوں میں سیکھنے کی نیت سے فیضان مدینہ میں آ کر پڑھ گئے تو آپ سیکھ کر چلے گئے. اگر آپ اس سے پہلے بھی سیکھنے کے لیے آتے تو فیضان مدینہ میں تو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ میں تو جاری ہے الحمدللہ. تو سیکھنے کے لیے بابا کوئی آئے تو صحیح نا, وقت تو دینا کہ ہاں مجھے سیکھنا ہے, وہ انشاءاللہ سیکھ کر جائے گا بابا. کل بھی ملاقات میں ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا نا, بالکل بیچارہ انجانا تھا, اس نے کہا میں پہلی بار 3 دن قافلے میں گیا تھا تو مجھے وہ نماز سیکھنے کو ملی, وہاں میں نماز سیکھ کر آیا ہوں. یہ بھی اس کو مطلب ایک خوشی تھی, ورنہ نماز 3 دن میں سیکھ لینا تو نہیں ہوتا, بہت سیکھنا پڑتا ہے اس میں. لیکن یہ کہ اس کا خیال تھا کہ میں نے نماز سیکھ لی. موٹی موٹی باتیں باپا. ہاں, وہ مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے 3 دن میں. جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کے فرائض جو اس پہ نماز کی بنیاد ہے اور شرائط یہ ہیں, اس کو وہی پتہ چل جائے, اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں نا تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. بابا درس سنیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میں آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں کو, چاہے وہ شہر میں ہیں, گاؤں میں, دیہات میں, دوسرے ملکوں میں, آپ فیضان سنت کا درس لے لیں اور سننا اور پڑھنا شروع کریں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تھوڑا عرصہ فیضان سنت پڑھیں یا سنیں, انشاءاللہ عز و جل ایک اچھی خاصی اردو بولنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. یہ فیضان سنت کی برکت بھی میں عرض کروں, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. پچھلے دنوں خواب بیان ہوا کہ ایک اسلامی بھائی نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امیل سنت بھی حاضر ہیں اور آقا کی گود میں جو کتاب تھی اس میں فیضان سنت لکھا ہوا تھا.
فیضان سنت جلد اول. فیضان سنت جلد اول. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی مقبول کتاب ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں. اور اس کو لکھتے وقت بھی امیل سنت نے بارہا اس کو لکھتے وقت بھی اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ یہ جو مطلب کہ اس وقت جو لوگوں کی جو حالت ہے اردو سمجھنے کی، ان کو دیکھ کر آسان سے آسان کر کے لکھی گئی یہ کتاب. اب یہ کتاب بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر ہم کون سی کتاب پڑھیں؟ تو آپ اردو آپ بہت سیکھ جائیں گے. دعوت اسلامی کے مبلغین کے بیانات سمجھ لیں گے، انشاءاللہ ہمارے علماء کی باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. آپ فیضان سنت کا درس دینا سننا یہ شروع کر دیں. جلد اول جلد دوم اردو سیکھ جائیں گے. مطلب یہ اس سے میں بتا رہا ہوں جی بابا، اس کی وہ اردو سیکھ جائیں گے. اس کا سبب یہ کہ جگہ جگہ وہاں مشکل الفاظ پر اعراب لگائے ہوئے ہیں، زیر زبر پیش یہ لگے ہوئے ہیں جو اور کتابوں میں عموماً نہیں ہوتے. اس میں بڑی محنت پڑتی ہے، اس لیے وہ دوسرے رائٹر نہیں لکھتے. یہ اب میرے کو چونکہ کوئی نام یا کوئی پیسے تو ملتے نہیں ہے کہ چلو بھائی اب جلدی لکھو تاکہ اپنے وہ مطلب دیہڑی یا وہ جو بھی اس کا اجرت طے ہوا ہے 2-4 ہزار تو وہ مجھے مل جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے. مجھے تو بس وہ ایک احساس ہے اور شوق ہے کہ بس لوگوں کو کام آئی یہ چیز، اصلاح ہو ان کی. میں تو مطلب ایک میرے پمپلیٹ ہو، میرا رسالہ ہو، میں اعراب لگاتا رہتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ اگر اعراب نہیں لگاؤ گے تو یہ کیا کا کیا پڑھیں گے. تو اس میں بہت دیر لگتی ہے، بار بار لغت اٹھا کر دیکھنی پڑتی ہے. لیکن الحمدللہ میں یہ کوشش کرتا ہوں. پھر بھی غلط اعراب بھی لگ جاتے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے، غلطیاں تو پھر بھی رہ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ میری بھرپور کوشش ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ اس فیضان سنت کو پڑھو گے نا غور سے تو انشاءاللہ آپ کے اردو کے تلفظ درست ہوں گے، اردو زبان آپ کی اور مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ جل جلالہ. کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگر اعراب نہ لگائیں تو وہ غلط مشہور ہیں. ایک بار میں نے وہ دوران گفتگو یا دوران بیان ایک لفظ بولا، ممد و معاون، ممد و معاون. تو ایک پڑھے لکھے بڑے یعنی کہ ہائی کوالٹی ایجوکیٹڈ قاری اور بہت اچھے ہمارے مبلغ، وہ بہت سینئر، وہ چونکے اور میرے بولا یہ ممد و معاون نہیں ہے، یا ممد و معاون بولا، ممد و معاون. نہیں بھائی یہ ممد و معاون ہے. تو حیرت ہو رہی تھی ان کو، وہ زبان پر چڑھے ہوئے ہی غلط ہوتے ہیں. بہت سارے الفاظ ہمارے اپنے جیسے اب عام طور پہ منشیات بولتے ہیں ہم لوگ، منشیات 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 سنتے ہیں، منشیات نہیں ہے، منشیات منشیات. اسی طرح وہ سارے یاد نہیں آ رہے ورنہ ایسے بہت سارے تلفظ ہیں جو وہ غلط ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، وہ بالکل زبانوں پہ چڑھے ہوئے، یہاں تک کہ وہ سمجھو کہ زبان کا حصہ بن گئے، لیکن ہوتے غلط ہیں، معنی بدل جاتے ہیں. اب جیسے کہ وہ باہر اور باہر، اصل لفظ ہے جو ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ باہر ہے، اندر کا مخالف باہر. اور ہارڈ اردو بولنا چاہوں تو اندر کا نقیض باہر، ٹھیک ہے نا. تو یہ اندر کا جو الٹ ہے یہ ہوا باہر، لیکن ہمارے یہاں شاید 99.9 باہر بولتے ہیں. آپ باہر آؤ، اس کو باہر نکالو، یہی بولتے ہیں نا باہر. حالانکہ باہر کے معنی بدل جاتے ہیں باہر سے. باہر کا مطلب ہے روشن، ظاہر، نمایاں، یعنی باہر. تو ظاہر و باہر، اور وہ لفظ باہر. لیکن اغلب اکثریت، غالب بھی نہیں اغلب اکثریت، بھلے بڑے اہل علم بھی، جی ہاں، وہ باہر ہی بولتے ہیں، زبان پہ چڑھا ہوا ہے باہر، تو معنی بدل جاتے ہیں. اور بعض الفاظ کے تو ایسے معنی غلط ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی کانپ جائے، لیکن بس چل رہا ہوتا ہے. وہ اتنا عام ہوتا ہے کہ بس وہ اس کو روک نہیں سکتے ہم. تو انشاءاللہ یہ فوائد آپ کو فیضان سنت سے حاصل ہوں گے. جگہ جگہ آپ کو اعراب ملیں گے تو آپ کے تلفظ بہت درست ہوں گے. وہ بھی رسالے جو امیر سنت نے لکھے ہیں پاپا، تقریباً آپ کے رسالے کا انداز اسی طرح ہے جو چھپتے ہیں الحمدللہ، کہ اس میں آپ اعراب کا التزام کرتے ہیں.